معتکف اعتکاف کرنے والا کیا فرض غسل کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعے کے غسل کے لیے کیا وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس اعتبار سے تھوڑی سی تفصیل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض غسل ہو جائے، جوان لڑکا اعتکاف میں بیٹھا سویا تھا، نیند کی حالت میں اس پر غسل فرض ہو گیا، تو ایسی صورت میں تو حکم یہ ہے کہ فوری طور پر وہ مسجد سے باہر نکل جائے، ایک لمحے کے لیے بھی نہ روکے. یہ نہیں سوچے کہ یار ابھی غسل فرض ہوا تو ابھی تو فجر میں 3 گھنٹے باقی ہے، تو میں ابھی سو جاتا ہوں 1-2 گھنٹہ اور آدھا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے جا کے میں غسل کر لوں گا، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. جیسے ہی غسل فرض ہوا، آپ کی آنکھ کھولی تو حکم یہ ہے کہ مسجد کو جو دیوار ہے اس سے فوراً تیمم کر لیں. تیمم کی نیت سے ہاتھ دیوار پہ مارے اور چہرے پر پھیر لے، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لے تو آپ کا تیمم ہو گیا. اس کے بعد آپ مسجد سے نکل جائیں اور جا کر فرض غسل ادا کر لے اور اس کے بعد مسجد میں آ کے دوبارہ سو جائیں. تو فرض غسل کی صورت میں تو جانے پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، چاہے غسل خانہ مسجد کے 4 دیواری کے اندر ہو یا غسل خانہ مسجد سے باہر ہو. اگر فرض غسل ہے تو چاہے غسل خانہ مسجد سے باہر ہو، جیسے ہمارا وضو خانہ ہے یا واش روم ہے، یہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے، تو فرض غسل ہے تو فوراً نکل جائے. اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر فرض غسل کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہو، گرمی کا شدید موسم ہے، غسل نہیں کیا تو طبیعت میں بے چینی ہے، گرانی ہے، یہ پسینے کے بو اسمیل کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، تو کیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعے کا غسل کرنے کے لیے فرض غسل کے علاوہ باقی غسل کے لیے کیا معتکف جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا معتکف کو اجازت ہے یا نہیں؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے، مسجد کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، 2 طرح کی مسجد آپ لے لیں. ایک مسجد تو وہ ہے جیسے مثلا ہماری مسجد ہے، یہاں چونکہ وضو خانہ، غسل خانہ، واش روم وغیرہ یہ سب مسجد سے باہر ہے. مسجد سے ہماری جو مسجد ہے اب اس میں صحن تو ہے نہیں، نہ صحن ہے، برآمدہ یا واش روم، غسل خانہ وغیرہ یہ مسجد کے احاطے کے اندر نہیں ہے. وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، واش روم بھی مسجد سے باہر ہے. تو اگر کوئی ایسی مسجد ہو، چھوٹی مسجد جہاں وضو خانہ، غسل خانہ یہ سب مسجد سے باہر ہے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کرنے والے کو فرض غسل کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، جمعے کے غسل کے لیے، باقی کسی قسم کے بھی غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا اس کی اجازت نہیں. صرف فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے. مسجد سے باہر ہو غسل خانہ، وضو خانہ، فرض غسل ہے تو جا سکتا ہے. فرض غسل کے علاوہ باقی غسل کے لیے وہ نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ غسل خانہ، وضو خانہ مسجد کے 4 دیواری کے اندر نہیں. جو مسجد مثلا 1000 گز پر مشتمل کوئی مسجد ہے، 400 گز پر ہے، 500 گز پر ہے، بڑی مسجد ہے، تو عام طور پر جو بڑی مسجدیں ہوتی ہیں تو بڑی مسجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ خاص حصہ جس میں جماعت ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر، پھر ایک حصہ برآمدہ، پھر ایک حصہ صحن ہے، تو پھر صحن کے ساتھ پھر آگے اسی 4 دیواری کے اندر، 4 دیواری کے اندر وضو خانہ 4 دیواری کے اندر ہی ہے، پھر اسی 4 دیواری کے اندر بعض اوقات مدرسہ بھی ہوتا ہے، اسی 4 دیواری کے اندر جو ہے غسل خانہ بھی موجود ہوتا ہے، اسی 4 دیواری کے اندر بعض اوقات امام صاحب کا کمرہ، مؤذن کا کمرہ، خادم کا کمرہ، یا پھر کمیٹی والوں کے لیے جو دفتر بنایا ہے، یہ سب بعض اوقات بڑی مسجدوں میں 4 دیواری کے اندر ہی موجود ہے. اس کو یوں سمجھے جیسے ہمارے یہاں عثمانیہ مسجد ہے، عثمانیہ مسجد میں 4 دیواری ہے، 4 دیواری کے اندر مسجد کا حصہ الگ ہے جہاں اندر جماعت ہوتی ہے، اور باہر پھر جو ہے برآمدہ صحن بھی ہے. جیسے گرمی کے موسم میں بعض اوقات صحن میں جماعت کرتے ہیں، یعنی صحن کا وہ حصہ جس میں اوپر چھت نہ ہو، یہ صحن بھی ہے.
پھر جو ہے اسی چار دیواری کے اندر وضو خانہ بھی ہے، غسل خانہ بھی ہے، تو چونکہ یہ سب چار دیواری کے اندر ہے، مسجد کے حدود سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، چار دیواری کے اندر اندر ہے۔ تو جب چار دیواری کے اندر اندر ہے تو یہاں پر بہت سے فقہاء اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے فرض غسل کے علاوہ اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کوئی غسل کرنا چاہے، جمعے کا غسل کرنا چاہے، تو اگر وضو خانہ اور غسل خانہ چار دیواری کے اندر اندر ہے تو وہاں جا کر غسل کرنے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعے کے غسل کے لیے اگر وہ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔